شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے رمضان، شہر مواسات، ہمدردی اور غمخواری کا پیارا مہینہ رمضان المبارک۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان دنوں کی قطار میں کھڑا کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی رحمتوں کا موسم ہے، دلوں کی زمین پر برستی ہوئی ہدایت کی بارش ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سوچئے، جس مہینے کو نزول قرآن کی نسبت مل جائے وہ عام کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ محض بھوک پیاس کی مشق نہیں، یہ خواہشات کو لگام دینے کا سبق ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم صرف جسم نہیں، ایک روح بھی ہو، اور اس روح کی پاکیزگی فقر اور بھوک ہی میں ہے۔ رمضان مغفرت کا دروازہ ہے، اسی مہینے میں اعلان ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیطان قید کر دیے گئے۔ گویا بہانہ بھی ختم، عذر بھی ختم، اب بندے اور رب کے درمیان صرف سجدہ ہی تو باقی ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب الفاظ نہیں، ہدایت نازل ہوئی تھی، یہ وہ ساعتیں ہیں جب آسمان زمین سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں ایک موقع دیتا ہے اپنی زندگی کا رخ موڑنے کا، گناہوں کی گرد جھاڑنے کا اور دل کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ رمضان عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خصوصی پیغام ہے۔ جو اسے پا لے اور بدل نہ جائے وہ شاید خود سے محروم رہ گیا۔ رمضان شہر المواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ مواسات کیا ہے؟ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا اور اپنے حصے میں سے ان کے لیے نکال دینا۔ رمضان میں بندہ جب خود بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مفلس کی رات کیسے گزرتی ہے، یتیم کا دل کیسے تڑپتا ہے اور مزدور کی پیشانی پر پسینہ کیوں چمکتا ہے۔ یہی احساس اسے نرم دل بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ افطار کا دسترخوان ہمارے گھر تک محدود نہ رہے، ہمارے دسترخوان پر کسی محتاج کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات محض حساب کی ادائیگی نہ ہوں بلکہ دل کی خوشی ہوں۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ ضرورت مندوں کو دینا بھی اصل تقویٰ ہے۔ رمضان شہر مواسات ہے کیونکہ اس میں دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ اگر ہمارے روزے نے ہمیں دوسروں کے لیے رحمت نہ بنایا تو شاید ہم نے رمضان کی روح کو ابھی تک نہیں پایا۔ اللہ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرمائے جو ہمارے باطن کو روشن اور انجام کو سنوار دے، آمین۔ عزیز طالبات، آج کی نشست میں جن موضوعات پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان۔ نمبر 2، صحابہ کرام اور سلف صالحین کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ ہم رمضان میں کیا کریں؟ اعمال رمضان
رمضان میں ہماری کوتاہیاں اور رمضان کا ایک لائحہ عمل۔ سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم رمضان اچھا گزارنے کی فکر کیوں کریں؟ وہ کون سی وعید ہے یا کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے کمر بستہ ہوں؟ حدیث ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین۔ جب آپ سے اس فعل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے، ایسے شخص کو اللہ ہلاک کرے۔ یہ بد دعا کر کے مجھ سے کہا آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ تو ہماری نیکیوں پر کمر بستہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے رمضان کو بھرپور گزارنا اور مسنون طریقے سے گزارنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد پر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہاری اس ماہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھتا ہے اور تمہارے ذریعے سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ بس اللہ کے سامنے اپنی اچھائیوں کا اظہار کرو، یعنی اچھے کاموں میں لگ کر کہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ تو رمضان اس لیے بھی گزارنا ضروری ہے تاکہ ہم بدبختی سے بچ سکیں، یعنی ہلاکت سے بچنے کے لیے اور بدبختی سے بچنے کے لیے رمضان پر کمر بستہ ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، اس پر احادیث کتب میں بے شمار ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا کرتے تھے، تو ایک ہمیں سنت ملتی ہے قیام اللیل کی۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے بھی نماز ادا کی۔ دوسری رات پھر نماز پڑھی، لوگ زیادہ ہو گئے تھے۔ تیسری یا چوتھی رات بہت لوگ جمع ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول تشریف نہ لائے، اور اگلی صبح ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری کثرت کو محسوس کر لیا تھا، صرف اس بات نے مجھے رات کو آنے سے روکا کہ مجھے تم پر یہ نماز فرض ہو جانے کا ڈر لگ رہا تھا۔ اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، اور یہ حدیث آئی ہے بخاری و مسلم میں۔ گویا 3 سے 4 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی پیروی میں لوگ جمع ہوتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور یہ عمل اپنی تنہائی کی راتوں میں دہرایا ہوگا۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی 23ویں شب صحابہ کی جماعت کے ساتھ تہائی رات تک قیام فرمایا، اور 25ویں شب آدھی رات تک قیام فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر کچھ اور دیر قیام فرما لیتے، تو آپ نے فرمایا، آدمی جب امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بقیہ رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے ترمذی سے، یعنی صحابہ کرام نے 23ویں اور 25ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کا قیام فرمایا۔ ایک اور عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے قرآن کریم کا دور اور سخاوت۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔
سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ظاہر ہوتی تھی، جب آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ جبریل رمضان کی ہر رات آتے اور حضور ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ پس جب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو آپ نیکی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان آتے ہی نیکی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ انسان کو تیز ہو جانا چاہیے اور اپنے نیک اعمال میں سخاوت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال رمضان کیا بتائے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے سحری کے بارے میں فرمایا، سحری کرنا مکمل برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ ہی سے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسے روایت کیا ہے مسند احمد بن حنبل نے۔ تو سب سے پہلا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سحری کھانے کی تلقین ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے۔ 3 کام اخلاق نبوی میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھنا۔ افطار کے وقت دعا کرنا، اس کی فضیلت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت، منصف حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ یہ 3 افراد جب بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت۔ حضرت زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کو اس کے روزے کا پورا اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ متفقن علیہ ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہمیں عمرہ کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت اور اس حکم کو بھی پورا کر سکیں، آمین۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف صالحین رمضان کیسے گزارتے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ نمبر 1، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں صرف قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ امام زہری جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتے تو فرماتے، یہ تو قرآن کی تلاوت کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام مالک رمضان کے مہینے میں احادیث پڑھنے پڑھانے اور اہل علم کی مجالس سے کنارہ کش ہو جاتے اور تمام وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں اور تمام عبادتوں پر قرآن کریم کی تلاوت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں صبح سے تلاوت کرتی رہتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ آخری عشرے کی ہر 2 راتوں میں ایک قرآن کریم ختم فرما لیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرماتے، یہ نماز کی تلاوت کے علاوہ ہوتے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی معمول منقول ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ آگے ہمارا رمضان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور ہم نے رمضان المبارک میں کون سے اعمال کو روزانہ دہرانا ہے، انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شهر